مسیحا کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ایک اور خاص عنوان ہے۔ در حقیقت یہ ایک اور خاص سوال ہم سے کیا جاتا ہے ہمارے مسلم علماء کی طرف سے یا مسلم بھائیوں کی طرف سے، اور مسلم علماء کا دعویٰ ہے کہ جیسے نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کے لیے خاص اصطلاح بیٹے کی استعمال کی جاتی ہے، ویسے پرانے عہد نامہ میں خاص بیٹے کے لیے کہ خدا کا بیٹا کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال نہیں ہوئی۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت لوگوں کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، لیکن خاص یونیک بیٹا جو ہے جیسے یسوع المسیح ہے، اور یسوع المسیح کے لیے یہ اصطلاح پرانے عہد نامہ میں استعمال نہیں ہوئی۔ اس سے بیشتر کہ ہم اس کا جواب دیں اور اپنے عنوان کی طرف بڑھیں، میں چاہتا ہوں وہ لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، اور ان ویڈیوز کے لنکس کو بہت سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ خدا کے کلام کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ اور بیل آئیکن جو ہے وہ ضرور پریس کیا کریں، اور اس کے ساتھ ویڈیوز ہماری چھوٹی ہوتی ہیں تو کائنڈلی پوری ویڈیوز دیکھا کریں تاکہ آپ کو ایک ایک بات جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ آ سکے اور آپ دوسروں کو سمجھانے والے ہوں اور جواب دینے والے ہوں۔ سو آئیں اپنے عنوان کی طرف بڑھیں۔ سو خدا کے بیٹے ہونے کی اصطلاح پرانے عہد نامہ میں بہت بار استعمال ہوئی ہے، لیکن یہ عام بیٹے ہے۔ عام بیٹے سے مراد کیا کہ جنہیں نبیوں کو بیٹا کہا گیا ہے یا قوم بنی اسرائیل کو بیٹا کہا گیا ہے، یہ عام اصطلاح ہے۔ اور اس اصطلاح کو جو ہے ہمارے مسلم بھائی وہ مانتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو ہے وہ ان کا ماننا ہے کہ یہ صرف خدا کے جو خاص لوگ ہیں ان کو خدا یہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن تو بھی قرآن مجید میں ایسی کوئی اصطلاح جو ہے وہ نظر نہیں آتی، کیونکہ قرآن مجید میں سورۃ الخلاص ہے، 112ویں سورہ ہے، اور وہاں پر صاف کر دیا گیا ہے، کلیئر کر دیا گیا ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ کوئی اس کا ہم اثر ہے۔ لیکن پرانے عہد نامہ میں خدا کے فرشتوں کو جو ہے وہ بیٹا کہا گیا ہے، اور اس کا حوالہ ہمیں پیدائش 6 باب کی جو ہے اس کی ساری سٹوری میں پتا چلتا ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل کو جو ہے وہ خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، خروج 4 باب ہے اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت۔ اور پھر جو یوسف کا بیٹا تھا افراہیم، اس کے لیے بھی خدا نے بیٹے کی اصطلاح استعمال کی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کا حوالہ ہمیں یرمیہ 31واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں مل جاتا ہے۔ اور پھر سلیمان کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا ہے اور 12 کہا گیا ہے، 2 سموئیل اور اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ لیکن ان کو جو ہے وہ عام معنوں میں بیٹا تصور کیا جاتا ہے، لیکن خاص معنوں میں کون اس کا بیٹا ہے، اس کا ریفرنس جو ہے وہ ہمیں امثال کی کتاب میں ملتا ہے، جہاں پر خدا کا جو اپنا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا، اس کے بارے میں سلیمان جو ہے وہ بتاتا ہے۔ اور یہ امثال 30واں باب ہے اور اس کی 3 اور 4 آیت۔ سو یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، میں نے حکمت نہیں سیکھی اور نہ مجھے اس قدوس کا عرفان ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہمیں اس کا عرفان نہیں پتا اور نہ اس کے بارے میں علم ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کے اوپر بڑبڑاتے ہیں۔ اور حضرت سلیمان جو ہے وہ اس بات کو کلیئر کر دیتا ہے کہ آیا اس کا جو ہے خاص بیٹا ہے یا نہیں۔ سو پھر آگے وہ کہتا ہے، کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا، کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع المسیح ہے جو آسمان پر چڑھا اور زمین پر اترا ہے، اور
उसने हवा को डांटा और साकिन कर दिया था। किसने पानी को चादर में बांधा? और आप जानते हैं और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने पानी की मौजों को डांटा और पानी जो था वो साकिन हो गया था और उसकी लहरें जो थी वो थम गई थी। और फिर वो कहता है किसने जमीन की हदूद ठहराई? किसने? ये खुदा ने ठहराई है और उसके बेटे यीशु मसीह ने ठहराई है। अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है? किसका नाम? खुदा का नाम। बता उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है? सुलेमान को शायद इल्म नहीं था, क्योंकि वो यहाँ पर इकरार करता है कि मैंने हिकमत नहीं सीखी और ना मुझे उस कुदूस का इरफान हासिल है। और वो यहाँ पर पूछता है कि उसके बेटे का क्या नाम है, और उसके बेटे का नाम हमें मालूम है और वो कोई और नाम नहीं है बल्कि सब नामों से आला नाम है और वो यीशु अल मसीह का नाम है। हालेलुया। वो यीशु नाम है जो मेरे और आपके गुनाहों की खातिर मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। पुराने अहदनामा में खुदा के बेटे को उसके नाम के साथ जाना गया है, पूछा गया है कि बताओ कि उसके बेटे का नाम क्या है, खुदा के बेटे का क्या नाम। तो ये बात वाज़ेह हो जाए कि पुराने अहदनामा में खुदा के बेटे की इस्तिलाह मौजूद है खास मायनों में, और हमें पता है कि वो कौन है। और सुलेमान कहता है किसने हवा को अपनी मुट्ठी में बांधा और किसने पानी को चादर में बांधा? ये कौन है? ये उसका बेटा है यीशु मसीह। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।